ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں خوشخبری سنا دوں سنی مسلمانوں، قرآن کریم کے تعظیم ترجمے اور تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد، جس کے بارے میں علامہ قاری غلام اشرف صاحب اشرفی نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، 1600 صفحات پر بڑے سائز کا یہ قرآن کریم اور باریک تفسیر لکھی ہوئی ہے. اگر میں بازاری انداز سے اس کی کتابت کراتا تو یہ کم سے کم 3200 صفحے پر قرآن شریف ہوتا. ابھی بھی یہ قرآن کریم چھوٹے بچوں سے نہیں اٹھتا ہے. اگر آپ یہ چاہیں وہ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے قرآن شریف دے دیں یہ والا، وہ روز لے جائے اور روز لے آئے، اس سے نہیں چلے گا. اتنا بھاری بھرکم لمبا چوڑا قرآن کریم میں بولا. تو اس سے فارغ ہونے کے بعد اب میں لکھ رہا ہوں مداری شریف، حدیث شریف کی کتاب، اتنے بڑے سائز پر 10,000 صفحات پر. سبحان اللہ. سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، 5,000 صفحات ہو چکے ہیں، 6,000 چل رہا ہے. حدیث شریف عربی حوالے کے ساتھ، اردو ترجمہ، ہندی ترجمہ، اور پھر ہر حدیث کی شرح. تو میں نے مداری شریف کا جو آغاز کیا ہے وہ اسی باب سے کیا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی باب سے میں نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور ذہن میں یہی تھا کہ میاں ہر باب کا یہی تو باب ہے. بولو بھائی، یہ باب نہ ہوتا تو کوئی باب ہی نہ ہوتا، کوئی عنوان ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ تارے ہوتے، اور یہ قرے بھی نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر. ایک طرف تو کھلے وہابیوں نے بہکایا، میلاد ثابت نہیں، میلاد ثابت نہیں، میلاد ثابت نہیں. اور چھپے ہوئے وہابیوں نے ہمارے ملا جی نہ ہوتے تو میلاد نہ ہوتا، ہمارے ملا جی نہ ہوتے تو 11ویں نہ ہوتی، ہمارے ملا جی نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اور ہمارے ملا جی نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. سبحان اللہ. دونوں نے مل کے سنیوں کا کام کر دیا. اب یہ سمجھ رہے ہیں میلاد جو ہے 80 سال کی پیدائش ہے. ملا جی نہ پیدا ہوئے ہوتے تو نہ ہوتا، میرے ملا جی نہ ہوتے تو ایمان نہ ہوتا، میرے ملا جی نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، میرے ملا جی نہ ہوتا. یہ کیا ملا ہو گیا؟ پوری سنیت کی ریڑھ لگا دی گئی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایک نے تو کہا ہے ہی نہیں میلاد، ایک نے کہا اپنی ملا جی نے دیا میلاد، ملا جی نے دیا، 11ویں ملا جی نے دی، 12ویں ملا جی نے دی. لوٹ پھیر کے یہ معلوم ہوا کہ 80 سال کا دھرم ہے ہمارا. دونوں نے مل کے ہمارا کام کر دیا. یاد رکھو سنی مسلمانوں، یہ انہی سے پوچھو ترمذی شریف کب کی کتاب ہے. تو یہ 10 20 100 200 400 500 سال کی بات نہیں ہوگی. اب تو سنی مسلمانوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا اور لیلۃ المیلاد کا، قدر کی رات کا، میلاد کی رات کا، کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی شب قدر کے بارے میں تو بہت حدیثیں آئی ہیں، لیلۃ المیلاد کے بارے میں اتنی نہیں آئی ہیں. آئی ہیں اتنی نہیں آئی ہیں. آپ کیا نتیجہ کریں گے؟ آپ کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ججمنٹ دیتے ہیں، خود ہی سائل ہے، خود ہی مجیب ہے، خود ہی اعتراض کرنے والے ہیں، خود ہی جواب دینے والے ہیں.
فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، لہذا سبحان اللہ سبحان ہندوستان جیسا ہے قدیریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، یہ ایمان والوں کا فیصلہ ہے، یہ روشن ضمیروں کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ دھرتی کے سینے پر مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے پیر نہیں ہیں، ہمارے بزرگ نہیں ہیں، ہمارے شیخ نہیں ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ کوئی نہیں، میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا تعارف کرایا کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ شان والا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی آخری کتاب آخری پیغمبر پر نازل فرمائی ہے۔ سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اب مجھے یہ بات ستانے لگی کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بفیض مصلحت ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں کہ رہزن کو امیر کارواں کہنا ہی پڑتا ہے۔ اب آپ بھی مجبوری میں بیٹھے ہی رہیں گے کہ ارے بھائی اتنے بڑے حضرت آئے ہیں اور چلے جا کے بولو بھائی یہ بھی اچھا آپ کو بھی نہیں لگے گا، آپ کی غیرت بھی آپ کو اجازت نہیں دے گی، تو آپ بھی جمے رہو گے مسلمان۔ ہاں بے شک۔ تو ایک گوشہ اور عرض کر دوں، رمضان مبارک ایک تو یہ عظمت رکھتا ہے اپنے اندر، اس میں قرآن نازل ہوا، سب بولو سبحان اللہ، اور اس میں ایک مخصوص عبادت بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک مخصوص عبادت بھی ہے اور اس مخصوص عبادت کا نعم البدل بھی بہت مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کی زبان میں سنیں، میرے اور آپ کے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ الصوم لی، یہ اللہ کا فرمان نقل ہو رہا ہے زبان رسالت سے، اللہ کی بات۔ الصوم لی، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ خاص حق ہے، اور نماز خاص کس کے لیے؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے۔ تو روزے کی کیا خاص بات ہوئی؟ نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو، بولو بھائی، یا اور کسی کی بھی پڑھ لو؟ اجمیر شریف میں جا کے نہ پڑھتے ہو خواجہ صاحب کی؟ وہاں کو سجدہ نہیں کرتے ہو؟ سب بولو، جو ہمیں قبر کا پجاری کہے وہ جھوٹا، سب بولو وہ جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا، اس کا دادا جھوٹا۔ یاد رکھو، یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو خدا سمجھتے ہیں۔ واہ، ہم نہ کسی قبر کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی قبر والے کو خدا جانتے ہیں، ہم تو محبوب خدا جانتے ہیں۔ ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم تو بوسہ لیتے ہیں، بولو بھائی سبحان اللہ سبحان۔ ایک بے وقوف نے لکھا کہ مزارت میں جاؤ تو کم سے کم 4 گز فاصلے پر کھڑے اور ایسی تعظیم کرو کہ جیسے اس کی زندگی میں کرتے تھے۔ اور گدھے سے کوئی یہ پوچھے کہ زندگی میں تو ہاتھ چومے تھے، بولو بھائی 4 ہاتھ فاصلے پہ کھڑے رہتے تھے آپ میرے سامنے، میرے ہاتھ نہیں چومتے تھے، بولو بھائی۔ تو گدھا بندے کو عقل ماری گئی، کہہ رہا کم سے کم 4 ہاتھ فاصلے پہ، ورنہ 1300 کلومیٹر بھیجتے۔ کم سے کم بڑی ریسرچ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، پکی تول کا بہا بھی ہے۔
کہ کم سے کم 4 ہاتھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھے. تیسی کرنے کو گیا وہاں پہ. ابھی خواجہ صاحب میں تو باہر آ جائے گا 4 ہاتھ فاصلے میں. بولو بات یہی سے نہ پڑھ لے فاتحہ ہو جا کے کیا کرے گا. لوگ کیسے بہاویت پھیلائی جا رہی ہے. یہ چھپا ہوا رستم ہے جسے میں نے پہچان لیا. سبحان اللہ. اور دلیل دیکھو, بے وقوفی تو دیکھو. چور بھاگتا ہے نشانے قدم چھوڑ کے جاتا ہے. بولے ایسی تعظیم کرو جیسے زندگی میں کرتے تھے. ابھی زندگی میں تو ہم پاؤں دبا میں چپلے پی رہے ہیں. آج پاؤں چوم لیں گے تو کیا بات ہے. بولو بھائی ابھی زندگی والی نا تعظیم کرنی ہے. ابھی زندگی میں ہاتھ بھی چومتے تھے, پاؤں بھی چومتے تھے, ہاتھ پاؤں دباتے بھی خدمت نہیں کرتے تھے پیر کی. بولو بھائی اور مرنے کے بعد کیا پریشانی پھر جب زندگی جیسی کرنی تو. یہ سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. ایک کہہ رہا اذان میں انگوٹھے مت چومو, ایک کہہ رہا جمعے کی اذان میں مت چومو. کام تو ایک ہی ہو رہا. ایک چھوٹا بھیا ایک بڑا بھیا. ایک کہہ رہا جلسے میں مجھے مت چومو, کسی حدیث میں نہیں آیا. دوسرا کہہ رہا ماکانا محمد ان میں کل میں جب آئے جب بھی مت چومو. ایک چھوٹا بھیا ایک بڑا بھیا, کام بٹاوا. تو سنی مسلمانوں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الصومونی, روزہ خاص میرے لیے. مولا نماز بھی تو خاص تیرے لیے ہے, وہ کسی اور کے لیے تھوڑی ہے. کوئی ایمان والا, کوئی مومن, کوئی مسلمان, کوئی سنی اللہ کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ کرتا ہے نہ لائق سجدہ سمجھتا ہے. آپ بیٹھے ہو سنی, بولو بھائی آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو, کسی کی پوجا کرتے ہو, کسی کو رکوع سجدہ کرتے ہو؟ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم کرتے نہیں ہو, کیا کرے کل ہم نے دیکھا. ابھی تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ ہم تو کرتے ہی نہیں, تو نے دیکھا کہاں سے؟ تم تو جاتے مان نہ مان میں تیرا نہیں مان. اب ہم کہہ رہے ہیں ہم خدا بھی نہیں جانتے, سجدہ بھی نہیں کرتے, رکوع بھی نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے. بولے نہیں ہم نے دیکھا. ابھی تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا, تیرے اندر کوئی اور بول لیا. سنی مسلمانوں, تو رب فرماتا ہے الصومونی, روزہ خاص میرے لیے. اس کا مطلب سمجھو کیا ہے؟ نماز بھی خاص اللہ کے لیے. تو روزے کو جو کہا گیا کہ روزہ خاص میرے لیے, کوئی ہے خاص بات؟ بولو بھائی ہے کچھ معاملہ چھپا ہوا؟ صحیح. ابھی نماز بھی تو خاص اللہ کے لیے. بولو بھائی ابھی فرض بھی اسی کے لیے. بولو بھائی جو پڑھتے ہو, واجب بھی اسی کے لیے بھی تو پڑھتے ہو, سنت موقدہ بھی اسی کے لیے ہے, سنت غیر موقدہ بھی اسی کے لیے ہے, نوافل بھی اسی کے, سب تو اسی کے لیے. تو روزے کی کیا خاص بات ہے؟ الصومونی, روزہ تو خاص میرے لیے. اس میں کیا خاص بات ہے؟ سنو جی لگاؤ, انشاءاللہ کوئی بات آپ کو سننے کو ملے گی. سبحان اللہ, سب بولو سبحان اللہ. اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ. آپ نماز پڑھنے چلے, گھر سے نکلے, ٹوپی اوڑے ہوئے ہیں, کندھے پہ تولیہ پڑی ہے, محلے والوں نے سمجھ لیا چلے مسجد کو. بولو بھائی صحیح ہے. اگر آپ مؤذن صاحب ہو تو لوگوں نے سمجھ لیا جب آپ چلے گھر سے 1 بجے اور 1:10 کو اذان ہو رہی, لوگ سمجھ گئے اب جا رہے ہیں اذان دینے. اذان ہو گئی, ٹوپی اوڑھ کے چلے مسجد کی طرف کو, اشرف المساجد, بولے چلے نماز پڑھ. جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے, اس کی نیت میں ریا, نمائش, دکھاوا نہیں ہوتا, لیکن فی نفسہ ہی تو نمائش موجود ہے. بالکل بھائی, لوگ دیکھ رہے. ایسا تو ہے نہیں پہلے تم گھر میں ایک آدمی بیٹھو, جتنے لوگ راستے میں کھڑے ہیں سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھو, کوئی دیکھ نہ لے. بولو بھائی ایسا کچھ ہے؟ جب آپ مسجد جاؤ گے سب آپ کو دیکھیں گے. مسجد میں رہو گے 50 نمازی ہوتے ہیں مسجد میں, 50 آپ کو نہیں دیکھیں گے. بولو بھائی دیکھیں گے. اور جب مسجد سے باہر آؤ گے جب بھی دیکھیں گے. تو آپ
آپ کی نیت میں نمائش نہیں، آپ کی نیت میں ریا نہیں، آپ کی نیت میں دکھاوا نہیں، لیکن فی نفس ہی نماز کے اندر ریا موجود ہے، دکھاوا موجود ہے۔ اور آسان کر دو، آپ نے چہرے پہ داڑھی رکھی، بولو بھائی ثواب ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ دکھاوا ہے کہ نہیں؟ اللہ توبہ اللہ معاف فرمائے، نقل کفر عبادت، بعض لوگ اس کو سائن بورڈ کہتے ہیں، سائن بورڈ، یہ کلمہ کفر ہے، تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی مت بولنا۔ داڑھی ثواب ہے، سنت ہے، عبادت ہے اور اعلان بھی ہے، بولو بھائی ریا ہے کہ نہیں؟ نمائش ہے کہ نہیں؟ دکھاوا ہے کہ نہیں؟ سب ہے، لیکن آپ کی نیت میں نہیں ہے، اس لیے کوئی گناہ گاری نہیں ہے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن نماز کے اندر ریا موجود ہے، دکھاوا موجود ہے۔ آپ حج کو چلے، بولو بھائی حج کو چلے، حج میں دکھاوا ہے کہ نہیں؟ حج میں نمائش ہے کہ نہیں؟ ارے یہاں تو چلو چوٹے کی طرح سے چپکے سے نکل گیا۔ یہ ایک بیماری چلی ہے آج کل۔ پہلے حاجی لوگ جاتے تھے تو ہار پھول پہن کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے۔ سنیوں یاد رکھو، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے حج کو جانے کا۔ چوٹوں کی طرح مت جانا چپکے سے، رات میں نکل گیا، صبح کو معلوم ہو تو گئے بھی رات۔ ابھی کو ڈکیتی ڈالنے گیا جو چپکے سے، ارے ہم دکھاوا نہیں کرتے، اور وہاں جو 20 لاکھ کے بیچ میں رہے گا تو وہاں دکھاوا نہ ہوگا۔ اور جہاز میں جو بیٹھے گا 250 آدمی ہوں گے، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا بھائی۔ اور ہوائی اڈے پہ جو پہنچے گا بس بھر کے لے کے گیا تو گھر سے رات کو ہی صحیح، اندھیرے میں لے کے گیا، تاریخی پسند ہے تو اکیلا تو گیا نہیں، بولو بھائی یہ دکھاوا نہیں ہو رہا؟ یہ سب وہابیت ہے کہ اس کو چھپاؤ تاکہ مسلمانوں میں حج کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ انگریزی سازش۔ ارے جب مسلمان حج کو جاتے تھے، ہار پھول پہن کے جاتے تھے، کتنے لوگوں کے دل میں ہوپ پیدا ہوتی تھی، تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی ایسی حج کو جاؤں گا۔ کتنے بچے ہوتے تھے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی ایسے ہی حج کو بھیجیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھو میری کتاب فضائل حج، میری حدیث شریف کی بہت مارکت الارا کتاب ہے، اصلاحی نصاب، اس کا ایک حصہ ہے فضائل حج۔ اس کے اندر میں نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے اس وقت سے لے کر اور حج کا پورا پیریڈ گزر جانے کے بعد جب واپس آتا ہے، بمبئی ایک ہفتہ رک گیا، میٹر چالو ہے، صحیح، میٹر گھوم رہا ہے، میٹر نہیں رکا۔ سبب جاری ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب تک لوٹ کر اپنے گھر میں قدم نہ رکھ دے، آیا اسی محلے میں رہتا تھا، اشرف المساجد میں گھس گیا، میٹر گھوم رہا، تب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محلے میں آیا، کرسی ڈال کے بیٹھ گیا، میٹر گھوم رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور لوٹ کر اپنے گھر میں قدم نہ رکھ دے، اس وقت تک حاجی کی دعا قبول ہے۔ قبول سبحان اللہ، اس کی دعا قبول ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنے چانس فراہم کیے، صبح کو نکلا گھر سے 10 بجے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے لگاتے ہوئے حاجی گھروں میں سے بچے نکل کے آ رہے ہیں، جوان نکل کے آ رہے ہیں، حاجی جی سے مصافحہ کر رہے ہیں، حاجی جی کملی والے آقا سے ہمارا بھی سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کس سے کہوں تو رات کو نکل لیا چپکے سے، بولو بھائی کتنے لوگ آتے تھے، حاجی جی حضور کے دربار میں جا کے ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ بچیاں اپنی ماؤں کا پیغام لے کر آتی تھی کہ ہماری امی نے کہا ہے کہ جنت البقیع میں خاتون جنت کی قبر پہ جا کے ہمارا سلام کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اب کس سے کہلوائیں، وہ تو رات میں نکل دیا۔ بولو بھائی
میرے آقا فرماتے ہیں حاجی کی دعا قبول ہے جب تک گھر میں قدم میں رکھ دے. گیا تھا تو چپکے سے اور آیا تو پھر رات کو 2 بجے. صبح کو دکھائی دے دیا وہ حاجی بھی آ گئے. بولے ہاں رات 2 بجے آ گیا تھا. ابے بخیل انہیں سارے مسلمانوں کا حق مان لیا. اگر تو دن میں آتا اعلان کے ساتھ آتا پروگرام کے ساتھ آتا تجھے اسٹیشن پہ لینے جاتے اور تجھ سے کہتے حاجی صاحب ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دو, حاجی صاحب ہمارے کاروبار کے لیے دعا کر دو, حاجی صاحب ہماری فلاں چیز کے لیے دعا کر دو. تو رات کو آ گیا 2 بجے. بولو آج یہ چوٹے والا کام ہونے لگا. سنیے مسلمانوں, حج کو جاؤ تو اعلان کے ساتھ, حج سے آؤ تو اعلان کے ساتھ, تاکہ پوری قوم آپ سے فائدہ اٹھا سکے. اس حدیث کا فائدہ پوری قوم نہیں اٹھا سکے. اگر جاگ رہے ہو تو ایک بڑے مزے کی بات سنا. انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اس کے بعد سے. میرے تقریباً 16-17 مرید ایک ساتھ حج کو جا رہا ہے. تو سب کے یہاں کھانے ہوں گے, سب موٹے موٹے کم مالدار, تو زیادہ ہی مالدار ہے, بڑوں اتباع سے خوب زیادہ مالدار ہے سب. تو سب کے یہاں انشاءاللہ کھانے ہوں گے. کھانے سے پہلے ہر جگہ جلسہ کریں گے. حج کی فضیلتیں بتاؤں گا. ایک بات شارٹ میں سن لو, بالکل ایک دم شارٹ. حضرت فاروق اعظم جا رہے تھے عمرہ کرنے. ابھی تفصیلات میں نہیں جانے کا وقت نہیں ہے. عمرہ آپ بس اتنا سمجھ لیں چھوٹا حج کرنا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. میرے سرکار نے ڈانٹا نہیں, کہ ریا کیوں کرتا, نمائش کیوں کر رہا, اعلان کیوں کرتا ہے, آ رہا جا. رات کو نکل گئی چپکے سے. نہیں, فاروق اعظم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عمرہ کرنے جا رہے ہو یہ ایڈورٹائز کیسا. کیا فرمایا؟ سب بولو سبحان اللہ. یا اخیا, پیارے نبی کا پیار مچل گیا. صبح قیامت تک کے تمام غلاموں کو درس دے دیا. حضرت فاروق اعظم سے فرماتے یا اخیا, ارے میرے بھیا. خروں کی معراج ہو رہی ہوگی. ہم بھی تو کہہ رہے بھیا تو کیا برائی ہے, پاک تو مولانا انتخاب قدیری نے بھی بتا دیا کہ رسول پاک نے بھیا فرمایا. بس یہی تو گدھا پن ہے. انہوں نے فرمایا فاروق اعظم نے تھوڑی عرض کیا بھیا. ان کا فرمانا کرم, نوازش, مہربانی. لیکن قسم خدا کی صدیق اکبر پیارے مصطفیٰ کے خسر ہیں, ادھر باپ کے درجے میں ہوتا. فاروق اعظم خسر ہیں, باپ کے درجے میں ہوتا ہے خسر. لیکن آپ ان کی تحریرات اٹھا کر دیکھیں, ان کی گفتگویں اٹھا کر کے دیکھیں. فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے قدوم پر ہمارے ماں باپ قربان. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور مناظر اعظم ہند, حضور مناظر اعظم ہند, مسلک امام اعظم, نعرہ تکبیر. میں اگر آپ سے کہوں میرا مرید ہے یہ بھیا جی, یہ دلاور قدیری سمجھ, یہ بھیا بھیا آ رہے ہوں. ہر آدمی بڑا بدتمیز ہے. بولو بھائی پیر کو بھیا کہتے ہیں. بولو بھائی ٹھیک ہے. اب بولو ان کی غیرتی کا وارہ نہیں کری. بھائی یہ تو میرے کرم کی بات ہے کہ میں اپنے مرید کو اپنا بھیا کہہ دوں. لیکن اگر مرید لوٹ کے مجھے کہنے لگے آ رہا ہوں بھیا, کہنا بدتمیز مرید ہے, جب چلو پیر کو بھیا بتا رہے. ایسے ہی خبیث اور گزرا, اس نے رسول پاک کو یار کیا تو کے ساتھ. ہاں بڑے بڑے خبیث پیدا ہو گئے دنیا میں. سنی مسلمانوں,
تو میرے آقا نے فرمایا یا اخیا، اے میرے بھیا، حضرت عمر کے لیے، حضرت عمر نہیں، ارے پوری تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھو، کسی صحابی نے آج تک رسول پاک کو بھیا نہیں کہا۔ حضرت علی تو بھائی ہیں ہی، چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھیا نہیں کہا۔ کہتے تو تعبیر کر لی جاتی کہ اس رشتے سے نہیں، اس رشتے سے کیا، وہ ان کی ستر سے کاٹے گا، ان کھروں کی۔ یہ سارے کھرے حضرت علی کے مخالف ہیں، حضرت علی سید نہیں تھے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا، سب کی ستر سے صاف کر گئے وہ بھی۔ تو میرے بھائیوں، یا اخیا، میرے نبی فاروق اعظم سے فرماتے ہیں یا اخیا، میرے بھیا، جہاں جہاں جاؤ، جس جس مقام پر جاؤ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہتی دنیا تک تعلیم دے دی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں، اگر تم میں کوئی حج کو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے یہ حج کو جا رہا ہے، تو دعا کی اپیل ضرور کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو وہی والا مشن چل رہا، اسی پر ہمارا عمل چل رہا ہے۔ نہ فاروق اعظم چپکے سے گئے، ہم بھی چپکے سے نہیں جائیں گے۔ پیارے نبی نے دعا کی درخواست کی ہے، دونوں جہاں کا آقا اور اپنے غلام سے دعا کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ انہیں دعا کی ضرورت تھی ان کی، بولو بھائی، ارے حضرت آدم کی دعا کا کام ان کے نام سے چلتا ہے، بولو بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کی تعلیم ہو رہی ہے کہ اگر تمہارا بیٹا حج کو جا رہا ہو اور آپ سے کہ ابا جا رہا ہوں، جا رہا تو مجھ سے کیوں کہہ رہا، جا چپکے سے چلا جائیے رات کو 1:30 بجے۔ نہیں، باپ ہے، بے شک باپ ہے، لیکن بیٹا حج کو جا رہا تھا، باپ بیٹے سے کہے بیٹا جا رہے ہو، جب کعبہ شریف کا غلاف ہاتھوں میں ہو تو اپنے بوڑھے باپ کے لیے بھی دعا کرنا۔ جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں درود و سلام پڑھ رہے ہو تو اپنے بوڑھے باپ کی طرف سے بھی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، اب رکھ پھڑکے گی ان وہابیوں کی۔ رسول اللہ تو خود ہماری دعا کے محتاج ہے۔ کھوپڑی جب خراب ہو جاتی ہے تو ایسی باتیں سوچتی ہے۔ رسول پاک تو ہماری دعا کے محتاج ہے، وہ تو خود اپنے صحابہ سے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرنا، وہ کس کے کام آئیں گے؟ اے سنیوں، تم دن بھر رات بھر نبی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، ابھی نبی تو ہمارے خود محتاج ہے، دعا کے لیے کہنا ہے ہماری دعا کریں۔ اس موقع میں ایک شعر یاد آ گیا، ابھی میں نے ایک تازہ ناز شریف لکھی ہے، ابھی سے مراد یہاں نہیں، ابھی اسی یعنی کہ یوں کہہ لیں آپ کے 2004 میں، ہاں اس کا ایک شعر سناؤں میں آپ کو بڑے مزے کا۔ مومن کو وسائل پہ وسائل میں میسر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ بھی ہمارے وسیلہ، سب بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم بھی ہمارے وسیلہ، سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، صابر پاک بھی ہمارا وسیلہ، سبحان اللہ۔ مخدوم سمنا بھی ہمارا وسیلہ، الحمدللہ۔ سرکار شاجی میاں بھی ہمارا وسیلہ، سرکار اللہ میاں کی نفیتی بھی ہمارا وسیلہ، سرکار عبد القدیر میاں بھی ہمارا وسیلہ، حضرت خواجہ دانا سورتی بھی ہمارا وسیلہ۔ تو مومن کو وسائل پہ وسائل ہے میسر، مومن کو وسائل ہی وسائل ہے میسر۔ سبحان اللہ۔ سنیوں، اپنی قسمت میں ناز کرو، خواجہ دانا سے لے کر
خواجہ عالم محمد رسول اللہ تک وسیلہ ہی وسیلہ ہے. بولو بھائی, وسیلے کے ڈھیر لگے پڑے مگر ایمان والوں حق ہے. مومن کو وسائل ہی وسائل ہے میسر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا؟ اور کافر کا دو عالم میں وسیلہ نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافر کا دو عالم میں وسیلہ نہیں کوئی. اور ایک بات بتا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 2 یہ 2 مالا منڈی. بول بھائی, اس کی چھت پہ جانا ہے, کیسے جاؤ گے؟ یہی سے چھلانگ لگا کے چھلانگ کودیا مار کے. اوپر جانے کے لیے آپ کو وسیلہ تلاش کرنا پڑے. دادر, سیڑھی, زینہ. بول بھائی, اوپر جانے کے لیے وسیلہ, اور اس چھت پہ سے نیچے کو آنا ہو تو نیچے آنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ یہ چلا یہ جتنے وسیلے والے ہیں یہ اوپر کو جا رہے ہیں, اور جتنے بے وسیلہ والے ہیں یہ سب نیچے کو جا رہے ہیں. اور جو بے وسیلہ نیچے کو آتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. بولو بھائی, کھوپڑی کے تیر ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں, بڑھیا بدل جائے. سب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے بڑے وسائل ہیں. تو یا تو میں یس کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ کہنے والے کہیں رسول تو خود ہماری دعا کے محتاج ہیں. عمر, مقام ابراہیم پر پہنچو تو ہمارے لیے دعا کرنا, مزدلفے میں پہنچو تو ہمارے لیے دعا کرنا, مینا میں پہنچو تو ہمارے لیے دعا کرنا, عرفات کے میدان میں پہنچو تو ہمارے لیے دعا کرنا. تو خود ہماری دعا کے محتاج ہے. اور رکن اعظم نے خود فرمایا ہمارے لیے دعا کرنا, وہاں کرنا, وہاں کرنا, وہاں کرنا, وہاں کرنا. تو جو خود ہماری دعا کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا دے گا بھائی؟ تو یہ مدبل نہیں سمجھتے, ان کی کوپڑی ماری گئی. مطلب ہاں, کیا مطلب؟ ہاں, ان کی کھوپڑی ماری جا چکی ہے. کیا بات ہے؟ یہ کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا. رسول پاک کے لیے کیا دعا کریں گے جا کے وہ؟ یا اللہ ہمارے ان کی مسجد میں بدرے نہیں, تھوڑے سے بدرے بھجوا دے. یہ دعا کریں گے. رسول کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ہر امتی رسول کے لیے دعا کرتا. کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمارے نبی کو 5 جوڑی کپڑے دے دے. کرتے ہو دعا؟ اے وہابی, تم بتاؤ تم نے کی ہے دعا کبھی؟ نبی کی دعا کیا ہے؟ بھائی یہ تو عبد الرحیم قدیری کہیں گے کسی حاجی سے, جاؤ گے ہماری دعا کرنا, ہمارے بھی وہ ہوا تھا آپریشن, اللہ اچھا کر دے ہو, کبھی تکلیف نہ ہو. رسول اللہ بھی یہ دعا کرو گے جا کے, اللہ رسول اللہ کا گردے کا آپریشن ہو, اچھا ہو جائے جلدی. یہ دعا کرو گے؟ کیا دعا ہے؟ تم سمجھے ہی نہیں. نبی کے لیے دعا جو ہوگی وہ کپڑے کی نہیں ہوگی, جوتے کی نہیں ہوگی, مکان کی نہیں ہوگی, دکان کی نہیں ہوگی. ان کے لیے تو ایک ہی دعا ہے, یا اللہ ہمارے پیارے رسول پر رحمت نازل فرما دے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان. عمر
جہاں پہنچو اپنے لیے بعد میں دعا کرنا، پہلے ہم پر درود و سلام پڑھ لینا۔ مصطفیٰ کی دعا یہ ہے، مصطفیٰ کے لیے دعا یہ ہے۔ اے عمر جہاں جاؤ دنیا والوں کے لیے بعد میں مانگنا، پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ سبحان اللہ، تو بولو اور طرف کے بولو، یا اللہ ہر عبادت تیرے ہی لیے ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ روزہ خاص میرے لیے؟ تو ہر عبادت کے اندر فی نفس ہی ریا موجود ہے، ذاتی طور پر اس میں دکھاوا موجود ہے، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بس اللہ و رسول ہی جانتے ہیں۔ بولو بھائی، صحیح بات، کوئی نہیں جانتا۔ صحیح۔ غسل خانے میں نہانے گیا، پیٹ بھر کے پانی پی کے آؤ، ہاں رات کی بھجیا بچا کے رکھ لے گا، لے جائے گا اندر بیٹھ کے کھا کے پانی پی کے 2 لوٹے اوپر سے ڈال کے آ جائے گا۔ وہاں کون دکھ رہا؟ بولو بھائی۔ ہمارے یہاں مراد آباد شریف میں ایک شخص تھا، اللہ اسے غریب رحمت فرمائے، پورے محلے میں سب سے زیادہ روزے کی نمائش وہی کرتا تھا۔ گرمی کے زمانے میں تولیہ بھگو کے شام کو یوں کر کے چلے تھا، بڑا روزہ لگ گیا، چلتے میں بھی ہلا تھا، بڑی ایکٹنگ، پورے محلے میں اس کا روزے دار ہونا مشہور تھا۔ ابھی نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ تقریر کیسی ہو رہی ہے، سمجھیے انتقال ہو چکا ہے، رشتے دار تو بہت، ہمارے گھر کے سامنے بالکل ایک دم سامنے ہمارے ابا والے مکان کے سامنے۔ وہ بچے لڑتے لڑاتے آئے، پھاٹک میں رہتا تھا، پرانے زمانے کی چواڑ لکڑی والے، وہ ایک بچے نے آ کے دوسرے بچے کو زور سے دھکا دیا اور پھاٹک کھل گیا۔ سمجھ گیا؟ ہاں پول تو روزہ ایسی چیز ہے کہ روزے دار کو معلوم ہے، اللہ و رسول کو معلوم ہے۔ بولو گھر والی کو بھی نہیں معلوم، اولاد کو بھی نہیں معلوم، ماں باپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن قسم خدا کی یہ تو خیر 1% والی بات ہوگی، 1% کی بھی نہیں تھا، 1000 میں 1 مانگے، 10,000 میں 1 مانگے۔ ایسا خبیث النفس کوئی انسان کہ روزہ نہ رکھے اور روزہ شو کرے اپنے آپ کو روزے دار ایسا بنائے، ایسا تو بہت شاذ و نادر ہی مثال ملتی ہے۔ میں نے سنائی دی آپ کو، لاکھوں میں بھی ایسی مثال ملنی مشکل ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ ہی رکھتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ روزے دار جانے، اللہ و رسول جانے۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر نمائش کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی نیت میں تو نہیں ہے، اس کے اندر فی نفس ہی بھی نمائش نہیں۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ اس کی جزا، آپ نے دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، سبحان اللہ، پیاسا رکھا، کیا ہے اس کی جزا؟ ایک حکم خدا پر، ایک حکم مصطفیٰ پر اتنی پابندی کہ ایک دم میں نہیں لگا سکتا، گرد و غبار منہ میں نہیں جا سکتا، منہ کا تھوک منہ میں اکٹھا کر کے اندر کو نہیں کر سکتا،
اتنی سخت پابندی. جزا نعم البدل کیا ہے؟ سنو، نماز پڑھی جزا ملے گی فرشتوں کے ذریعے، حج کیا جزا ملے گی فرشتوں کے ذریعے، ماں باپ کی خدمت کی جزا ملے گی فرشتوں کے ذریعے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خاص عبادت کا خاص صلہ بھی ہے. اور مسلمانوں، اس کے اندر بھی ایک راز موجود ہے. جب خدا خود جزا دے گا، بولو بھائی میں نے جلسے میں ہمارے اسماعیل قدیری نے، دلاور قدیری نے، عبد الرحیم قدیری نے، دوسرے اسماعیل قدیری نے جلسہ کرایا. بولو بھائی لڈو بانٹے، مگر لڈو بانٹتے وقت انہوں نے کھڑا کر دیا عبد الستار قدیری کو، بانگلے والوں کو، بانٹو. آپ کس کو دیکھو گے؟ عبد الستار قدیری کو. بولو بھائی دیکھو گے نہیں دیکھو گے؟ صحیح ہے. ہاں، اتنی بڑی داڑھی بھی ہے بھائی، قدیری ٹوپی بھی ہے بھائی. بولو بھائی سارے جلوے نظر آئیں گے. ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں دوں گا. کیا مطلب؟ کہ روزے دار کو روزے کی جزا بھی ملے گی اور دیدار رب بھی ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مناظر اعظم ہند، حضور مناظر اعظم ہند، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم. نعرہ تکبیر. فقیر قدیری اسی مقام پر پہنچ کر ایک شعر کہتا ہے، یا نبی کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں آخر میں رمضان مبارک کی نظم میں نے کہا ہے کہ جزا روزے کی دے گا حق تعالی دست قدرت سے. جزا روزے کی دے گا حق تعالی دست قدرت سے. لیے دیدار حق پر ایک بڑی برہان ہے روزہ. سبحان اللہ سبحان. لیے دیدار حق سبحان اللہ سبحان. ایک بڑی برہان ہے روزہ. میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان مبارک میں جو آپ روزہ رکھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ سارے اعمال صالحہ کی جزا فرشتوں کے تھرو ملے گی، اور روزے کی جزا خود رب عطا فرمائے گا. اور جب رب عطا فرمائے گا تو رب کا دیدار بھی ضرور ہوگا. ضرور ہوگا. ایک طرف یہ ایک طرف حدیث کی. دوسری طرف الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. سب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں بندے کو خود مل جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عبادت کی جزا اللہ کی نعمت ہے، لیکن روزے کی جزا خود صاحب نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بس اللہ. ایک بات کسی موقع کی سن لیں اور پھر صلاۃ السلام. سیدنا حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں. ہاں، بادشاہ بھی ہیں اللہ کے ولی بھی. اور بڑے پکی تول کے سننی. ایک بات سنا دوں؟ بولو بھائی. ان کا ایک
پرائیویٹ سیکریٹری تھا، ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ کیا بات ہے، محمد۔ پرائیویٹ سیکریٹری کا بیٹا تھا، سیکریٹری کی وجہ سے وہ بیٹا بھی ملازم ہو گیا دربار میں۔ تو بادشاہ اے محمد کیوں اٹھاؤ وہاں پہنچا دو، بہت اچھا ہوا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا اے ابن ایاز یہاں، اے ایاز کے بیٹے یہاں، اے ایاز کے پوت یہاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایاز کے زمین پیروں تلے کی زمین کھسک گئی کہ آج بادشاہ قہر و جلال میں ہے۔ بیٹے کا نام نہیں لیا، ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا، میرے بیٹے سے کوئی لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، دربار شاہی کے خلاف کچھ ہو گیا، دربار شاہی کی شان کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو گیا، جو آج نام نہیں لیا بلکہ ایاز